اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ رحمان کا آخری رکوع، کلمات یا الفاظ کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ لفظ ترجمے کے ساتھ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ آیت نمبر 46 سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے جی، 45 کے بعد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، و اور لیے من جو، اور اس کے لیے جو خوف خوف یا ڈر ہونا، جس نے خوف کیا یا جو خوف کرے۔ مقام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مقام سے رب ہو، رب اس کے لیے کیا ہے؟ جنہ تے مونس اور ان تسنیہ، جنتان دو جنتیں، جو خوف کرے گا مقام سے رب اپنے کے، اس کے لیے ہیں جنتیں دو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ذو ذات یا والا، تے مونس الف تسنیہ، تو ذواتا دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، تسنیہ کا جو کسی چیز والے ہیں۔ ذواتا افنان، فنا ہوتا ہے شاخ، تو شاخوں والے، وہ دونوں ہیں شاخوں والے، یعنی تر و تازہ شاخوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيهِمَا فی میں اور ہما دونوں، ان تسنیہ، ٹھیک ہے، ان دونوں میں ہے عین جو ہے آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی، کیونکہ آنکھیں بھی بہتی ہیں اور چشمہ بھی بہہ رہا ہوتا ہے، جاری رہتے ہیں۔ عین چشمہ، آن تسنیہ، ان دونوں میں ہیں دو چشمے، تجریان، تا وہ جرا یا جاری ہونا، ان تسنیہ اس میں وہ جاری ہیں، تجریان وہ جاری ہیں۔ تو اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ مونس ہے، وہ ہو گیا واحد کے لیے یا تسنیہ کے لیے۔ اگر مونس جمع ہوتا تو یہاں پہ یہ آ جاتا، اس میں ہے دو چشمے ہیں، ان دونوں میں جو جاری ہیں دونوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فِيهِمَا میں ان دونوں، من کلی میں سے، کل یا ہر، فاکہہ پھل، تے مونس زوجان ز وجہ جوڑا ہونا، شوہر کا بیوی، زوج ہوتا بیوی کا شوہر، ان تسنیہ، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں ہے فیہما کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہے پھل کے دو جوڑے، یعنی قسمیں ہیں اس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ۔ اب دیکھیں بہت خوبصورت، آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ متقئین، وقع تکیہ لگانا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو متقئین تکیہ لگائے ہوئے، صیغہ جمع، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، علی پر، فرش یا بستر، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطن کو، تو یہاں پہ استر کی بات ہو رہی ہے۔ استر جن کے ہیں، وہ مونس، استر جن کے ہیں، من سے، استبرق ہوتا ہے موٹا ریشم۔ وجن الجنتین دان، و اور جنا یا پھل چننا، یعنی پھل توڑ کے لینا، وجنا اور چنے ہوئے ہیں، الجنتین، الاسم خاص، جنتین دو جنتیں، دانا و دنو کا مطلب ہوتا ہے ادنا ہونا، جھکنا، قریب ہونا، اسی سے لفظ دنیا ہے، کیونکہ دنیا بھی ایک ادنا جگہ ہے، دنیا بھی جھکی ہوئی ہے، تو اس میں کیا ہے، چنے ہوئے پھل دونوں جنتوں میں
جھکے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. فی میں ہن ہوتا ہے ان مونس، ٹھیک ہے، یعنی کہ مونس جمع اور غائب، ان میں ہوں گی قاصرات. قصرہ ہوتا ہے سکڑنا، تو قاصرات ات صیغہ مونس جمع، تو قاصرات جھکانے والی. الطرف، طرف کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی طرف دیکھتے ہیں تو یعنی کہ نگاہ کرتے ہیں نا، جب ہم کسی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ہوں گی جھکانے والی اپنی اطراف کو، یعنی کہ اپنی نگاہوں کو. لم یطمثہن انس ولا جان. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. لم نہیں، یا وہ تمسا عورت کی بکارت زائل ہونا یعنی کہ چھونا. لم یطمثہن، اب ہن وہی وہ مونس جمع، انسن کسی انسان نے نہیں ان کی بکارت ضائع ہوگی کی ہوگی قبل اس سے، قبلہم، ٹھیک ہے، قبل ان سے. ولا جان اور نہ ہی جن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. کا مانند، ان بے شک، یا گویا کہ، ہن وہ مونس گویا کہ وہ ہیں الیاقوت یاقوت کی طرح، والمرجان اور مرجان یعنی کہ مونگے، مونگے کو کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ہل کیا، جزایا بدلہ ہونا، اسم خاص، حسن حسن یا احسن ہونا یا بھلائی ہونا. کیا ہے جزا احسان کا، الا سوائے، الاحسان الا الاحسان سوائے احسان کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. و اور من میں سے، دون بجائے، ہما ان دونوں، ان تسنیہ، جنتان اور بجائے ان دونوں کے جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدہامتان. دہما ہوتا ہے گہرا سبز رنگ، تے صیغہ مونس اور ان تسنیہ، دونوں گہرے سبز ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما عینان نضاختان. فی میں، ہما ان دونوں تسنیہ، عین یا چشمہ، اور ان تسنیہ دو چشمے. نضخ جوش مارنا، تے صیغہ مونس ان تسنیہ، تو اس میں ہے جوش مارتے ہوئے دو چشمے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ان دونوں میں ہے فقہ پھل مونس، و نخل کھجور کا درخت، ورمان اور انار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہن خیرات حسان. فی میں ہن ان مونس، خیرات خیرہ خیر یا بہتر ہونا، ات مونس جمع، ان میں ہے خیر والیاں، حسان حسن والیاں یا اچھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات فی الخیام. حور یا گوری عورت، مقصورات قصرہ، پھر وہی بات سکڑنا یا ٹھہرنا، جس طرح اسی سے قصر محل ہوتا ہے کہ محل میں بھی ایک ٹھہرتا ہے انسان نا، تو قصر کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا یا ٹھہرنا. مقصورات ٹھہرائی گئی، مونس جمع، فی الخیام، فی میں الاسم خاص، خیامہ خیمہ، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہے ٹھہرائی گئی خیموں میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ حوروں کا ذکر ہو رہا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نہیں بکارت زائل کی گئی ان عورتوں کی انسانوں نے قبل اس سے اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. متکئین وہی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی پر، رفرف رفع کہتے ہیں لہلہانا، اور رفرف لفظ ہے قالین کے لیے، تو اس میں ہوں گے تکیہ لگائے ہوں گے قالینوں پر. خضر خضر ہوتا ہے سبز، تو سبز. و عبقر عبقر ہوتا ہے بہت نادر، حسان حسن والے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکہ برکت ہونا، سمو اسم یا نام بہت برکت والا ہے، اسم یا نام، رب کا رب تمہارے کا، ذی الجلال
بہت جلال والا، والاکرام اور خوب اکرام والا۔ الحمدللہ اب ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتنا اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جس نے خوف رکھا مقام سے یا قائم کھڑا ہونے سے رب اس کے ہیں جنتیں دو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کو رب اپنے کی تم جھٹلاؤ گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں ہیں تر و تازہ شاخوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کو رب اپنے کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں کے اندر دو چشمے ہوں گے جو دونوں جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے یا جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہوں گے ہر پھل میں سے جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کو رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے فرش پہ جن کے بطن یا ان کے استر ہوں گے استبرق سے یعنی کہ موٹے ریشم سے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور چنے ہوئے ہوں گے پھل اب اس میں لفظ نہیں ہے لیکن چنے ہوئے ہوں گے پھل دونوں جنتوں کے قریب جھکے ہوئے ہوں گے، جنتوں میں وہ جھکے جھکے پھل ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم تکذیب کرو گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں ہوں گی سکیڑنے والیاں اپنی طرف یا نگاہوں کو۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں بکارت زائل کی ہوگی یا نہیں چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے قبل ان سے اور نہ جنوں نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اس مانند ہوں گی وہ گویا کہ ہوں یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا ہے جزا احسان کا سوائے احسان کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور بجائے ان دونوں کے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ، ان دونوں میں ہیں دو چشمے جو کیا ہیں، جوش مارتے ہیں وہ دونوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کی یا نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں ہے پھل اور کھجور کے درخت اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں ہیں خیر والیاں، حسن والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، حوریں سکیڑ دی گئیں، ٹھہرائی گئیں خیموں کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں بکارت زائل کی ہوگی، نہیں چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے قبل ان کے اور نہ ہی جنوں نے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے رفرف یا قالین پر، سبز اور نادر، یعنی کہ بہت ہی عبقری نادر کہتے ہیں نا، نادر حسن والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نشانیوں کی رب اپنے کی تم دونوں تکذیب کرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے اسم رب تمہارے کا، جلال والا اور بہت اکرام والا. الحمدللہ رب العالمین. سورہ رحمان انتہائی خوبصورت سورت. تو دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے اس کا، اور کتنے الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں. اس کو قرآن کریم کی زینت بھی کہا گیا، اس کو قرآن کریم کی دلہن بھی کہا گیا ہے. اور اس صورت سے ایک چیز، ویسے تو ہم صرف ہمارا الممدوح کا مقصد ترجمہ لفظ بلفظ سمجھنا ہے، لیکن اس صورت میں ایک چیز بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمثیل دی ہے، شباہت دی ہے، ان سے پہلے دنیا میں ہمیں نوازا ہے. چاہے وہ بات ہو رہی ہے انار کی یا کھجور کی یا سرسبز قالینوں کی یا موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کی جو اپنی نگاہیں جھکا رہی ہوں گی، جو گوری ہوں گی، اور جو ہے جس طرح سے حسن والے یا حسن والیاں ہیں، پھل ہیں، چشمے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جس چیز کا بھی انسان کو ایک لالچ دیا ہے یا ایک دی ہے نا، آس دی ہے، امید دی ہے، پہلے وہ چیزیں دنیا میں بھی دکھائی ہیں. کوئی انفیملیئر، کوئی ان نون چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہتا کہ وہ دے گا، پہلے ان کی ایک لوور درجے کی، کم درجے چیزیں ہمیں دنیا میں دکھائیں، اور اس سے بہترین درجہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کی بخشش کر کے، ہمیں معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان سے نوازے گا. تو یہ صورت کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں ہم نے دیکھی ہیں، جن کا کہ اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں ایک آس دیتا ہے کہ ہم حاصل کرنے کی جستجو کریں، تگ و دو کریں. تو الحمدللہ رب العالمین. صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلائیں بھی تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں اور مستفیض ہوں. اور جزاکم اللہ خیر.